بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اولاد کا میرے ان بہن بھائیوں سے پوچھیں جن کو ابھی تک اللہ نے اولاد کا میوہ نہیں چکھایا اور ابھی تک محروم ہے، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں آپ کو یہ جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کی گود کو بھی بھر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے ربیع الاول سے پہلے آپ کے گھر میں چاند جیسا بیٹا ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، کیونکہ ولادت کا مہینہ ہے۔ اور اگر اسی مہینے کو ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک ہمیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولاد نصیب عطا فرماتے ہیں۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کی بندش ہے، فلاں بندش ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، اگر آپ کی ایج بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کو امید بھی نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے اس وظیفے کو کر کے آپ دیکھیں تو اللہ پاک آپ کی جولیوں کو بھی اولاد سے بھر دیں گے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں پوچھتے ہیں، وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر خاص فضیلت رکھی ہے۔ جس طرح سورہ یاسین ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، سورہ واقعہ اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، سورہ رحمان اس کی اپنی فضیلت ہے، سورہ فاتحہ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر اتنی عظیم فضیلت ہے کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ علماء نے لکھے ہیں کہ 60 قسم کے اس کے فوائد ہیں۔ اگر ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم پڑھیں گے تو علماء کرام نے 60 اس کے فوائد لکھے ہیں۔ سب سے کم درجے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت کا ورد کرنے والے کو آخری وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب کتنا بڑا انعام ہے، جسے کلمہ نصیب ہو گیا، سمجھو آخرت کی ساری نعمتیں اس سے مل گئی، کامیابی ہی مل گئی۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہو وہ ذہن کے اندر مکمل طور پہ آپ نے رکھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ ورد آپ کر رہے ہوں اور خود آپ کا ذہن کہیں اور جگہ پر ہو، دماغ آپ کا کسی اور جگہ ہو، دماغ کسی اور کام میں ہو، بلکہ آپ نے جو حاجت رکھنی ہے وہ اللہ پاک سے اپنی اولاد کی حاجت رکھنی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
قرآن پاک کی یہ عظمت ہے، اللہ پاک ثواب پھر بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ ثواب ایک حد تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ذہن کے اندر اس کا پورا ایک حاجت ہو، پوری مائنڈ اس بات کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اللہ پاک اس کام کو بھی کر دیتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ اسے توجہ سے سنیں۔ سورہ اخلاص کا جو عمل ہے صرف 10 دن کا عمل ہے۔ 10 دن میں صرف رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ ربیع الاول کا چاند جیسے ہی آپ دیکھ لیں، ربیع الاول کے فرسٹ ڈے سے آپ یہ شروع کریں، اور آپ اگر کوشش کریں 12 ربیع الاول تک اس کو لے کے چلے جائیں، 12 ربیع الاول تک، 10 دن تک تو یہ لازمی کرنا ہے، لیکن 11-12 ربیع الاول کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، تو رات کو آپ نے 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 300 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ 10 دنوں میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہ آپ مد نظر رکھ لیں کہ آپ نے ہر رات کو سوتے ہوئے آپ نے سورہ اخلاص 300 ٹائم پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ہر صورت ربیع الاول کا چاند دیکھتے ساتھ ہی رات کو سوتے ہوئے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو 300 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ آپ نے 12 ربیع الاول تک ہر صورت لازمی کرنا ہے، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ سمجھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت اگر نہ پیدا ہو تو یہ کیفیت پیدا کر لیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس انداز کے ساتھ دعا مانگنی ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا اس وقت عطا کیا جب ضعیف ہو چکے تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی بڑھاپے کی حالت میں تھیں۔ اس بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اسی طرح جو آدمی بھی خلوص کے ساتھ اور اللہ کو ذہن کے اندر حاضر سمجھ کے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد کم از کم آپ نے 7 مرتبہ ضرور مانی ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں کوئی بھی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، ہندکو ہے، فارسی ہے، کوئی بھی آپ کی زبان ہے، ہر زبان میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور خصوصاً عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں۔ یہ 10 دن جو بنتے ہیں ربیع الاول کے، اور 10 راتیں ایسی آپ نے گزارنی ہے کہ جس طرح آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، تقوی اور پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے، جھوٹ، غیبت اور غلط ہر بات سے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ رب العزت ضرور پوری کریں گے، اور راتیں بھی
आज आप देख लें सर्दियों की रातें हैं, रातें भी लंबी हैं। आपने ये अमल करते हुए बावुजू होकर के सुन्नत के मुताबिक आपने रात को सोते हुए आपने ये अमल करना है और आपने 300 मर्तबा आपने इसको कंप्लीट करना है और फिर आपने अव्वल आखिर 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप जिस वक्त भी रात को पढ़ें आप दिल में ऐसी कैफियत खौफे इलाही की कैफियत महसूस करें, ऐसा लगे कि रो रहे हैं। अगर आप एक आंसू अगर आपका डर और खौफ से निकल जाए तो जहन्नम की आग को अल्लाह पाक आप पर हराम कर देते हैं। जहन्नम की आग को आपका आंसू ठंडा कर देगा, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देगा। दुनिया माफिया का पानी, समुद्रों का, दरियाओं का, नदी नालों का जहन्नम की आग में डाल दो, जहन्नम की आग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर अल्लाह से डरते हुए आपने एक आंसू भी निकाल दिया, वो जहन्नम की आग को भी ठंडा करके रख देगा, अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा करके रख देगा। जब जहन्नम भी ठंडी हो जाएगी, अल्लाह का गुस्सा भी चला गया, तो आपकी दुआ अल्लाह पाक जरूर सुनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक आपकी दुआ ना सुने। अल्लाह पाक खास करके उन औज़रात को जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इस रबीउल अव्वल के इस वजीफे को जरूर अपनाएं तो इंशाअल्लाह यकीनन उसे फायदा होगा। आखिर में आप तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।